ملکا ہو جذبہ عطایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نیک اعمال کے فضائل پر مشتمل سلسلے اعمال ایسے کہ فرشتوں کا نزول ہو میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں، نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے پاس حاضر ہیں۔ آپ مدنی چینل کے ساتھ رہیے، اس سلسلے کو سنیے، آئیے ہم سب اس پر عمل کرنے کی نیت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا کرنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سلسلے میں ان روایات کا ذکر کیا جاتا ہے کہ فرشتے کب نازل ہوتے ہیں، کس کس عمل سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں، بیمار پرسی کریں تو فرشتوں سے دعائے استغفار کروائیں، لیلۃ القدر میں رات عبادت میں گزاریں تو فرشتوں کی برکتیں پائیں۔ اعمال ایسے ہوں کہ فرشتوں کا نزول ہو۔ اس سے پہلے کہ بیان کی ابتدا ہو، درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن المجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص مؤذن کو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے سنے اور یہ دعا پڑھے، مرحبا بحبیبی وقرۃ عینی محمد بن عبد اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگائے تو نہ کبھی اندھا ہو اور نہ کبھی اس کی آنکھیں دکھیں۔ المقاصد الحسنہ تحت الحدیث 1021 صفحہ نمبر 390 سے منقول کیا گیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، شعائر دین میں سے اذان ایک عظیم الشان شعار ہے اور مذہب اسلام کا ایک خاص نشان ہے۔ اس کے کلمات کی ترکیب اور ترتیب نہایت عجیب ہے۔ اس کے چند کلمات میں اسلام کے 3 بنیادی اصول توحید و رسالت اور آخرت موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر میں خداوند ذوالجلال کی عظمت و کبریائی کا بیان ہے، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ میں توحید کا اثبات اور شرک کی نفی ہے، اور اشہد ان محمد رسول اللہ میں اثبات رسالت ہے۔ اعلان توحید و رسالت کے بعد سب سے افضل اور بہتر عبادت نماز کی طرف حی علی الصلاۃ کہہ کر بلایا جاتا ہے، پھر آخر میں حی علی الفلاح کہہ کر فلاح دائمی کی طرف دعوت دی جاتی ہے، جس سے آخرت کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ آخر میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہہ کر اس طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کنز العمال کی حدیث پاک سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صلی خلفہ من الملائکۃ ما لا یرا طرفاہ یرکعون برکوعہ ویسجدون بسجودہ ویؤمنون علی دعائہ۔ جب کوئی آدمی جنگل میں اذان دے کر نماز پڑھے تو اس کے پیچھے دونوں طرف حد نگاہ تک فرشتے نماز پڑھتے ہیں،
جو اس کے رکوع کے ساتھ رکوع، سجدے کے ساتھ سجدہ کرتے ہیں اور اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اذان کی بھی کیا بات ہے، شاعر اسلام میں سے ایک اہم شعار ہے۔ خدا تعالی نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے اچھی کس کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ سب سے پہلے اذان حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہی ہے، اور ان کو خدا تعالی نے شرف بخشا کہ وہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے محبوب اور مقرب مؤذن بن گئے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث پاک میں ہے، امر النبی بلالا ان یؤذن یوم الفتح فوق الکعبہ۔ فتح مکہ کے روز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ کعبے کی چھت پر اذان دو، اور کعبے کے اوپر روزانہ 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ گویا بلال حبشی کعبہ پر اذان دے رہے ہیں اور ان پر خدا کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ کیا شان ہے مؤذن رسول کی۔ تنبیہ الغافلین میں ایک حدیث پاک نقل کی گئی ہے، حضرت ابو امامہ الباہلی سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، یغفر للمؤذن مد صوته وله مثل اجر من صلى معه من غیر ان ينقص من اجرهم شیء۔ جہاں تک مؤذن کی آواز جاتی ہے وہاں تک اس کے لیے مغفرت کر دی جاتی ہے، اور اس کی آواز اذان پر جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں ان سب کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے، اور ان نمازیوں کے ثواب میں بھی کمی نہیں کی جاتی۔ کشف الغمہ کی حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا شرع المؤذن في الاذان وضع الرب يده على رأسه فلا يزال كذلك حتى يفرغ من الاذان۔ جب مؤذن اذان شروع کرتا ہے تو خدا تعالی اپنا دست رحمت اس کے سر پر رکھ دیتا ہے اور اذان سے فراغت تک ایسے ہی رہتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کنز العمال کی حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اہل السماء لا يسمعون شيئا من اہل الارض الا الاذان۔ آسمانی مخلوق اذان کی آواز کے سوا زمین والوں کی کوئی آواز نہیں سنتے۔ کشف الغمہ کی حدیث پاک میں ہے، من اذن سنة محتسبا باللہ قیل له یوم القیامت اشفع لمن شئت۔ جو اللہ تعالیٰ سے حصول ثواب کی خاطر 1 سال تک اذان دے، قیامت کے دن اسے کہا جائے گا جس کی چاہو شفاعت کرو۔ شعب الایمان کی حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، المؤذنون اطول اعناقا یوم القیامہ۔ ترجمہ، قیامت کے دن مؤذنوں کی گردنیں سب سے لمبی ہوں گی۔ علماء نے اس حدیث پاک کے کئی مطالب بیان کیے ہیں، ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، قیامت کے دن لوگوں کو پیاس لگے گی اور پیاس سے گردن جھک جاتی ہے، لیکن مؤذنوں کو اس دن پیاس نہ لگے گی، اس لیے ان کی گردنیں بلند رہیں گی، جھکیں گی نہیں۔ نمبر 2، مؤذن قیامت کے دن سب سے زیادہ ممتاز اور منفرد نظر آئیں گے۔ نمبر 3، ان کو ثواب زیادہ ملے گا اور انہیں کثیر ثواب دیکھنے کا اشتیاق ہوگا، اور جس آدمی کو جس چیز کے دیکھنے کا اشتیاق ہو وہ گردن اٹھا اٹھا کر دیکھتا ہے، اس لیے ان کی گردنیں لمبی نظر آئیں گی۔
نمبر 4، مؤذن اپنے اعمال پر نادم اور شرمسار نہیں ہوں گے، کیونکہ جو نادم اور شرمسار ہو اس کی گردن جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ نمبر 5، میدان حشر کی گرمی میں تمام لوگ پسینے میں گردن تک ڈوبے ہوں گے، لیکن مؤذنوں کی گردنیں بلند ہوں گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قیامت کے دن مؤذن جنتی اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں گے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب کے آگے ہوں گے، اور یہ سب مؤذن بلند آواز سے اذان دیں گے۔ پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا جائے گا یہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن ہیں۔ اس دن لوگوں پر خوف و حزن طاری ہوگا، اور مؤذنوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم۔ تنبیہ الغافلین میں نقل کی گئی حدیث پاک سنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بعد الانبیاء اور شہداء سب سے پہلے مؤذنوں کے بارے میں خدا فیصلہ فرمائے گا۔ سب سے پیشتر کعبے کے مؤذنوں، پھر مسجد اقصی کے مؤذنوں، اور پھر دوسرے مؤذنوں کا حساب و کتاب ہوگا، اور ان کو داخل جنت کیا جائے گا۔ یعنی اذان ایسا عمل ہے کہ جو جنت میں ہمارے داخلے کا سبب بن سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے یہ اذان دینا ہمارے لیے اس وقت فائدہ دے گا جب ہم اسے بغیر کسی اجرت کے دیں گے۔ جی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ثواب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اذان دی جائے گی تو یہ فضیلتیں حاصل ہوں گی۔ اگر اذان دینے پر اجرت حاصل کی ہے تو یہ فضیلت کے مستحق نہیں ٹھہریں گے۔ الترغیب و ترہیب کی حدیث پاک میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگ قیامت کے روز کستوری کے ٹیلوں پر ہوں گے، اور اولین و آخرین ان کے مرتبے پر رشک کر رہے ہوں گے۔ ایک وہ غلام جو اپنے خدا اور آقا کا حق ادا کرے، دوسرا وہ امام جس سے اس کی قوم راضی ہو، تیسرا وہ آدمی جو ہر دن رات لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ سے نقل کی گئی حدیث پاک سنیے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، المؤذن المحتصب اول من یکسا، قیامت کے دن سب سے پہلے مؤذن کو لباس پہنایا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں معراج کی رات جنت میں گیا، میں نے اس میں موتی کے گنبد دیکھے، اس کی خاک مشک کی ہے۔ فرمایا، اے جبرائیل یہ کس کے لیے ہے؟ عرض کی، آپ کی امت کے مؤذنوں اور اماموں کے لیے۔ مبارک ہو مؤذنین، عاشقان رسول مؤذنین اور ائمہ مساجد کو، ان کے لیے کیسی پیاری پیاری فضیلت اور خوشخبری ہے۔ کنز العمال اور صحیح ابن خزیمہ سے نقل کی گئی روایت سنیے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب دنوں کو ان کی شکل پر اٹھائے گا۔ جمعہ پڑھنے والے اس کے گرد جھرمٹ کیے ہوں گے جیسے نئی دلہن کو اس کے گرامی شوہر کے یہاں رخصت کر کے لے جاتے ہیں، اور وہ جمعہ ان کے لیے روشنی کرے گا، اور وہ جمعہ پڑھنے والے اس کی روشنی میں چلتے جائیں گے۔ ان کے رنگ قدرتی برف کی طرح سفید ہوں گے، ان سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی، اور وہ کافور کے پہاڑوں میں غوطہ زن ہوں گے، اور ان کی طرف جن اور انسان دیکھ رہے ہوں گے، لیکن یہ جمعہ پڑھنے والے فخر کی بنا پر کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھیں گے، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور ان کے ساتھ سوائے مؤذنوں کے کوئی شامل نہ ہوگا۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان اللہ، کیا رحمتیں ہیں، کیا برکتیں ہیں، میرے رب کی کیا شان ہے کہ وہ کیسے کیسے انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ ہم آگے بڑھیں تو صحیح، نیکیاں کمانے کے لیے کچھ کمر تو باندھیں، ہمت تو کریں۔ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، کوئی نہانے والا تو آئے، ان رحمتوں کو پانے والا تو کوئی آگے بڑھے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے، نزول در نزول ہو رہا ہے، کوئی حاصل کرنے والا تو ہو۔ کشف الغمہ اور مسند الفردوس سے نقل کی گئی حدیث پاک سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اول الناس دخول الجنة الانبیاء ثم الشہداء ثم مؤذن الكعبة ثم مؤذن بیت المقدس ثم مؤذن مسجدی هذا ثم سائر المؤذنین على قدر اعمالهم۔ ترجمہ، سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، پھر شہداء، پھر کعبہ کے مؤذن، پھر بیت المقدس کے مؤذن، پھر میری اس مسجد کے مؤذن، اور پھر سارے مؤذن اپنے اپنے اعمال کے مطابق۔ مسند الفردوس صفحہ 153 سے نقل کی گئی حدیث پاک سنیے۔ قیامت کے دن نور کے ممبر بچھائے جائیں گے جن پر موتی کے قبے ہوں گے، پھر ایک منادی پکارے گا، فقہا، ائمہ اور مؤذن کہاں ہیں؟ ان کو ان کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا، ان پر کوئی خوف و حزن نہ ہوگا یہاں تک کہ خدا تعالی لوگوں کے حساب سے فارغ ہو جائے گا۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا كان يوم القیامہ جیء بکراسی من ذہب مکللہ بالدر والیاقوت مفروشۃ بالسندس والاستبرق ثم يضرب عليها قباب من نور ثم ينادي مناد أين المؤذنون أين من يشهد في كل يوم وليلة 5 مرات أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فيقوم المؤذنون وهم أطول الناس أعناقا فيقال لهم اجلسوا على تلك الكراسي تحت تلك القباب حتى يفرغ الله من حساب الخلائق فإنه لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون۔ یہ حدیث پاک تاریخ بغداد سے نقل کی گئی ہے، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، جب قیامت کا دن ہوگا سونے کی کرسیاں لائی جائیں گی، وہ موتی اور یاقوت سے مرصع ہوں گی، ان پر کریب اور ریشمی فرش بچھے ہوں گے، پھر ان پر نور کے قبے نصب کیے جائیں گے، پھر ایک منادی ندا کرے گا، مؤذن کہاں ہیں؟ وہ کہاں ہیں جو دن رات میں 5 مرتبہ اس بات کی شہادت دیتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ مؤذن کھڑے ہو جائیں گے اور ان کی گردنیں سب سے بلند ہوں گی، ان سے کہا جائے گا ان کرسیوں پر اس وقت تک بیٹھ جاؤ جب تک اللہ تعالی مخلوق کے حساب سے فارغ ہو جائے، بے شک تم پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ کشف الغمہ کی حدیث پاک سنیے۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ المؤذنون احتسابا باللہ لا يدورون فی قبورہم او کما قال، جو مؤذن ثواب کی خاطر اذان دیتے ہیں ان کی قبروں میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح کشف الغمہ کے صفحہ نمبر 75 سے نقل کی گئی حدیث پاک سنیے۔ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من اذن 7 سنین محتسبا کتب اللہ له براءۃ من النار۔
جس نے 7 سال تک ثواب کی خاطر اذان کہی، اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم سے آزاد کر دیا۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، اذا اذن فی قریۃ آمنها اللہ من عذابہ ذلک اليوم، جب کسی گاؤں میں اذان دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس دن اس گاؤں کو عذاب سے بچا لیتا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اذان جو ہو وہ بھی صحیح مخارج کی ادائیگی کے ساتھ ہو، جی ہاں، تجوید کے ساتھ ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں بھی معانی تبدیل ہو جاتے ہیں غلط پڑھنے کی وجہ سے۔ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور عرض کیا، کوئی ایسا عمل بتا دے جس سے میں جنتی ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مؤذن بن جاؤ کہ لوگ تمہاری آواز پر نماز کے لیے جمع ہوں۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے اس کی طاقت نہ ہو؟ فرمایا، پھر امام بن جاؤ کہ لوگ تیرے ساتھ جمع ہو کر نماز ادا کریں۔ عرض کی، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو؟ تو فرمایا، پھر پہلی صف کو لازم کر لو۔ یہ تو ہو سکتا ہے، ذرا ہر ایک امام نہیں بن سکتا، ہر ایک مؤذن نہیں بن سکتا، تو کم از کم پہلی صف میں مدنی انعامات کے مطابق نماز تو پڑھی جا سکتی ہے۔ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے پہلی صف پر، اور پہلی صف کے متعلق تو آپ نے روایات بھی سنی ہوں گی کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں کیا ہے تو لوگوں میں قرعہ ڈالا جانے لگے، قرآن اندازی ہو کہ میں بیٹھوں گا، یہ جس کا نمبر آئے گا، جس کا نام آئے گا وہ بیٹھے۔ مثال کے طور پر یعنی مطلب سمجھایا گیا ہے کہ پہلی صف میں بہت زیادہ ثواب ہے۔ تنبیہ الغافلین سے نقل کی گئی حدیث پاک سنیے، المؤذن هو حاجب اللہ تعالی یعطیہ بکل اذان ثواب 1000 نبی۔ ترجمہ، مؤذن خدا کا چوکیدار ہے، یعنی خدا کی طرف سے مقرر کردہ چوکیدار ہے، ہر اذان دینے کے بدلے اسے 1000 انبیاء کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ مشکات شریف کی حدیث پاک سنیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ اذان کے بعد والی دعا ہم یاد کر لیں اور اس فضیلت کے حقدار ٹھہریں، اللہم رب هذه الدعوة التامہ والی دعا آخر تک، انہ لا یخلف المیعاد، یہ دعا یاد کر لیں، انشاءاللہ عز و جل قبول ہوگی، بگڑیاں بنیں گی، ثواب ملے گا۔ مشکات شریف کی حدیث پاک سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا نودی للصلاة ادبر الشیطان له ضرات حتی لا يسمع التاذین، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان گوز مارتا ہوا دوڑ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اذان کے کلمات ہیں نوری، جہاں تک اذان کی آواز چاروں طرف پہنچتی ہے وہاں تک فضا میں نور پھیل جاتا ہے، اور نور میں ٹھنڈک ہوتی ہے، اور شیطان بنا ہے آگ سے، اور آگ کی ضد ہے سردی، جہاں تک نور کی ٹھنڈک کا اثر پہنچتا ہے وہاں تک شیطان کا نام و نشان نہیں رہتا، وہ اذان کے نوری کلمات کی ٹھنڈک سے ڈر کر بھاگ جاتا ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی اپنی رضا کے لیے ہمیں اذان دینے، امامت کرنے، پہلی صف میں نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مدنی انعامات کو لازم پکڑ لیجئے۔ بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے اسلامی بھائیوں کے لیے 72 مدنی انعامات مرتب فرمائے ہیں۔ اس میں پہلا مدنی انعام نیت کے متعلق ہے، اور دوسرا مدنی انعام نماز کے متعلق ہے۔ یہ مدنی انعامات ہمارے محاسبے کے لیے ہے،
ہمارے حساب کتاب کے لیے ہے کہ آج کے دن ہم نے کیا کیا. اپنا حساب کتاب نہیں کریں گے تو ہم اعمال میں ترقی کی طرف صحیح طرح بڑھ نہیں پائیں گے. جیسا کہ اداروں میں چیک اینڈ بیلنس نہ ہو، چیک بیک نہ ہو، حساب کتاب نہ ہو تو ادارے کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہم نقصان میں جا رہے ہیں یا فائدے میں جا رہے ہیں. کیا انویسٹ کیا تھا، کیا پروفٹ ہوا، کیا نقصان ہوا، کچھ پتہ نہیں چلے گا. لہٰذا مدنی انعامات ہمارے لیے محاسبہ اعمال کا بہترین طریقہ ہے، آسان سا طریقہ ہے. لیجئے 1-2 روپے خرچ کر کے مدنی انعامات مکتبۃ المدینہ سے اور اسے روزانہ بھرنے کی کوشش کیجئے. جب روزانہ اس پر نشانات لگائیں گے تو ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. روزانہ نشانات لگائیں گے، سوال پڑھیں گے، نشان لگائیں گے. ایک دن تو اللہ نے چاہا تو توفیق مل ہی جائے گی اور ہم نمازوں کی پابندی کرنا شروع کر دیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے. دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیے. مدنی چینل ضرور دیکھیے، بچوں کو دکھائیے، اپنی بچیوں کو دکھائیے، خود دیکھیے، اپنے دوست احباب کو اس کی دعوت دیجیے. انشاءاللہ عز و جل ڈھیروں ساری برکتیں نصیب ہوں گی. اللہ تعالی ہم سب کو دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ملکہ ہو جذبہ عطایا الہی